Leader of the House, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسٹر چیئرمین. آج ایک تاریخی دن ہے اور یہ جو سینٹ کا سیشن ہے یہ کئی حوالوں سے بہت اہم ہے. ایک کہ 5 اگست کے بھارت کے یونیلیٹرل ایکشن کی مذمت اور کشمیری بھائیوں سے یکجہتی، اس کے سلسلے میں یہ سینٹ کا آج ایک اسپیشل سیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اور دوسرا یہ ہاؤس جو کہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس سے ہیڈ آف اسٹیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان آج ایک طویل عرصے کے بعد غالباً 1988 کے بعد خطاب کریں گے. تو ان دونوں حوالوں سے یہ بڑا اہم دن ہے اور میں چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تیسری، آج جب آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا کہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم، اور آپ کے سامنے یہ جو گلدستہ ہے اس پہ بات ہوئی، مگر میری نگاہ تو کچھ اور دیکھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ گلدستہ بھی تحریک کشمیر اور کشمیر کی آزادی کا ایک استعارے کے طور پر سامنے ہے. اس میں یہ جو لال رنگ ہے، مجھے اس میں کشمیر کے شہیدوں کے خون کی خوشبو رچی بچی نظر آ رہی ہے. اس کا جو سفید رنگ ہے یہ مجھے وہ امن کی نوید دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے جو انشاءاللہ کشمیریوں کا مقدر بنے گی. اور اس کا جو ہرا رنگ ہے یہ وہ کشمیر کا اسلامی تشخص ہے جو کہ کشمیر کی پہچان ہے. جناب چیئرمین، آرٹیکل 370 اور 35A اس میں بہت بات ہوئی، مگر یقیناً اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم تاریخی تناظر سے ہٹ کر، سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اکثر ہمیں انالیسس کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. اس آرٹیکل کی موجودگی ہندوستان کے آئین میں خود اس بات کا اعتراف تھا کہ جو پلیبسائٹ کا وعدہ ہندوستان کی سرکار نے پارٹیشن کے وقت ایکسیشن کے موقع پر کیا تھا، یہ اس کی ضمانت کے طور پر اس میں رکھا گیا تھا. اور اس کی آڑ میں بھارت سیاسی فائدے حاصل کرتا رہا. مگر آج یہ نقاب بھی اتر گیا ہے. جناب چیئرمین، 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آج جو بھارت کی حکمران جماعت اور وہ سوچ جو آج حکمران ہے ہندوستان پر، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی ریفلیکشن بھی کشمیر کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور تیسرا، کشمیریوں کی جد و جہد اور وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن. بھارت کر کیا رہا ہے؟ اس وقت بھارت کا اولین مقصد کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا ہے. اور وہ آج سے نہیں، یہ کوشش ایک طویل عرصے سے جاری ہے. اور اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ جس پر ایک عرصے سے مشق ہوتی چلی آ رہی ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہے، جینوسائیڈ ہے، میسیکر ہے. اور وہ سوال اٹھاتا ہے کہ جب کشمیر کے اندر ماس گریوز وہ نظر آتی ہیں تو انٹرنیشنل لا کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ کیوں نہیں ایکشن میں آتا؟
सर्बिया में तो आ जाता है, कश्मीर में क्या होता है? और दूसरा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन जो अब हमें नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए हिंदुओं की आबादकारी और कश्मीरियों को वहां पर माइनॉरिटी के तौर पर लेकर आना है। भारत कहता रहा और शायद दुनिया भी ये समझती रही कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो सबसे बड़ी जमहूरियत के हाथों कश्मीर आज सबसे बड़ी जेल है। कश्मीर में सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है ट्रूप्स की आज पूरी दुनिया में। कश्मीर में सबसे तवील लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, और कश्मीर में आज की तारीख में कम्युनिकेशन की दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है। वो भारत सरकार जो सेकुलर होने का दावा करती थी, वो इस्राइल की तर्ज पर आबादकारी के मंसूबे पर अमल फेरा है। वो सर्बिया की तर्ज पर नस्ल कुशी की जानिब कदम बढ़ा रही है, और वो हिटलर की आइडियोलॉजी को सुमोते हुए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का प्रचार कर रही है। जनाब चेयरमैन, ये बात सिर्फ यहीं नहीं रुकती। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और ये एक्सट्रीमिस्ट सोच आज खुद भारत के अंदर भी नजर आ रही है। मुसलमान ही नहीं, बल्कि निचली जात और दूसरे मज़ाहिब, वो भी इन मजालिम से आज बचे हुए नहीं। तो इस सूरत हाल में जहां पर एक तरफ कश्मीरियों की आजादी की जद्दोजहद है, कश्मीरियों का असूली मौक़िफ़ है और खित्ते की सूरत हाल है, वहां पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती थी पाकिस्तान के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मुकदमा को आगे लेकर बढ़ता है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि जो चैलेंज होते हैं वही अपॉर्चुनिटीज को जन्म देते हैं। कि जितना बड़ा चैलेंज था, अब हमारी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप ने इस चैलेंज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि दुनिया में कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हुआ। नतीजा यह निकला कि भारत और पाकिस्तान का जब तकाबल किया जाता है तो भारत आज एक रोग स्टेट, एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट की सूरत पर नजर आ रहा है, और पाकिस्तान एक पुरअमन और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दुनिया के सामने नजर आ रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहां तशरीफ फरमा हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। जब यह वाकया होता है तो सबसे पहला इवेंट यूनाइटेड नेशन का प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते हैं आजाद कश्मीर में जाकर, और कश्मीरियों को पैगाम देते हैं कि आप तन्हा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है और मैं आपकी आवाज बनूंगा। और वो आवाज आपको पूरी कुव्वत के साथ गूंजती नजर आती है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर, जब जुर्रत के साथ असूल के ऊपर रहते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ते हैं। जनाब दाऊद साहब, टाइम का शाह महमूद साहब ने भी, प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं। जी प्लीज, I'll be brief, सर। दूसरी बात, शाह महमूद साहब वजीर खारजा ये मुतहरिक होते हैं
اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں بھی ایک طویل عرصے کے بعد کشمیر کے مسئلے پر بات ہوتی ہے. یورپین یونین پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کے مسئلے پر ڈیبیٹ ہوتی ہے. یو ایس کی سینٹ کی کمیٹیز کے اندر کشمیر پر بات ہوتی ہے. اور جناب چیئرمین انٹرنیشنل میڈیا جس سے ہم ہمیشہ شاکی رہے, وہ نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ سے لے کر گارڈین تک, CNN سے لے کر BBC تک جی آپ کو شخص سرخیاں اور کشمیر کی کہانی نظر آتی ہے. جناب چیئرمین, اس سارے معاملے کے اندر بھارت کے حصے میں اگر کچھ آیا تو وہ آئسولیشن اور ہیوملیشن آئی, اور اس سے زد چاہ کر انہوں نے کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کی. کبھی کوشش کی کہ پاکستان میں در اندازی کریں. آپ نے دیکھا کہ بھارت کا غرور اور گھمنڈ پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے لمحوں کے اندر اس کو خاک میں تبدیل کر دیا اور ابھینندن ہزیمت کی تصویر بن کر واپس اپنے ملک کیا. اور آن اے لائٹر سائڈ, اب جب رافیل طیاروں کی ڈیل ہو رہی تھی تو وہ اپنے پائلٹ دوستوں کو کہہ رہا تھا باقی فیچرز کو چھوڑو, ایجیکشن سسٹم ضرور چیک کر لینا کہ دوسری طرف پاک فضائیہ کے شاہین ہیں. جناب چیئرمین, چین کی طرف رخ کرتا ہے تو لاتوں گھوسوں سے توادہ ہوتی ہے, چابہار سے بے دخل ہوتا ہے. افغانستان میں جب ایک تاریخی پیس پروسیس ہے تو پاکستان کا پیوٹل رول ہے, اور اس تاریخی دن پاکستان کے وزیر خارجہ وہ سینٹر سٹیج پر ہیں جی. اور بھارت جو ہے وہ وہاں پر اپنے لیے کرسی ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہتا ہے. آخر میں وقت کی کمی کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ مضبوطی کے ساتھ ان کا موقف لے کر آگے بڑھ رہی ہے. کل کے واقعات آپ دیکھ لیں ہیں, جب پاکستان کا نیا نقشہ جاری ہوا بغیر کسی بھی ایمبیگوٹی کو دور کرتے ہوئے وہ پاکستانی موقف کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. اور آخر میں ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ ادب اور تحریکوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. میری اپنی حکومت سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس تاریخ کو جو کہ خون سے لکھی جا رہی ہے اس کو ہمیں اپنی کتابوں میں اپنے علمی ورثے کے اندر بھی محفوظ کرنا ہے. اور میری ایک تجویز ہوگی کہ کشمیر کے اوپر ادب ایوارڈ کا اجرا کیا جائے تاکہ ہمارے لکھاری, ہمارے اسٹوڈنٹس وہ بھی جو کہ اس تاریخ سے آشنا ہو اور اس تاریخ کو ایک نئی جرا بخشے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ.